اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا خفیہ کردار جس کی معلومات پر مدینہ کی ریاست اپنے بڑے سے بڑے فیصلے کیا کرتی تھی، وہ ایک ایسا رازدار ایجنٹ تھا جس کا نام تک بہت سے مسلمانوں کو اس وقت معلوم نہیں تھا۔ پردے کے پیچھے رہ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ کہانی ہے اسلام کے پہلے خفیہ ایجنٹ کی، جس نے خاموش رہ کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 4 کے نام آج بھی یاد کیے جاتے ہیں: ابو لہب، ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تو شہر کے اکثر سردار ان کے مخالف ہو گئے۔ انہی میں سب سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، جو سخت مزاج اور ظالم انسان تھا۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا ابو طالب نہایت نرم دل اور وفادار تھے، جو ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنی بہادری سے اسلام کے دفاع میں نمایاں کردار ادا کیا۔ باقی رہے حضرت عباس، جو ایک ذہین، سمجھدار اور کامیاب تاجر تھے۔ وہ بظاہر خاموش رہتے مگر خفیہ طور پر ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے رہے۔ جیسے ہی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے ساتھی ابو طالب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ مسلمانوں کے لیے جہنم بن چکا تھا۔ ہر طرف ظلم، جبر اور دشمنی کی آندیاں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مختلف علاقوں کی طرف بھیجا اور خود طائف کی طرف روانہ ہوئے، مگر طائف کے پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی کر دیے۔ دنیا کی سب سے مظلوم ہستی کے آنسو اس دن آسمان تک پہنچ گئے۔ واقعہ طائف کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آئے تو مکہ والوں کو لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ لیکن اسی دوران مدینہ کے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ آئے۔ ان میں سے چند نے رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی درخواست کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی۔ رات ہونے پر جب مکہ سو گیا تو مدینہ کے کیمپ سے 73 مرد اور 2 عورتیں چپکے سے نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ان سے ملنے کے لیے صرف 2 افراد آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بنو ہاشم کے سربراہ تھے۔ حضرت عباس آگے بڑھے اور مدینہ والوں سے کہا: اے مدینہ والو، یہ بات یاد رکھو، اگر تم میرے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تو اس کے بعد پورا عرب تم مدینہ والوں کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر انہیں یہیں چھوڑو، ہم بنو ہاشم خاندان ان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ جس پر مدینہ والوں نے حضرت عباس سے کہا کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کی حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کی ہجرت شروع ہوئی اور سارے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نہیں کی اور وہ یہی مکہ میں رہے، اور مدینہ پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا وقت آیا، جنگ بدر۔ وہ جنگ میں سارے صحابہ مکہ میں اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی بھی صحابی بدر کی جنگ میں میرے خاندان بنو ہاشم کو نہیں مارے گا۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، کافروں کی فوج میں ہر قبیلے سے بہت سارے لوگ تھے، لیکن بنو ہاشم سے صرف 3 لوگ جنگ کے لیے آئے تھے، جن میں سے ایک حضرت عباس بھی تھے۔ جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے سارے قیدیوں کو پکڑ لیا
انہوں نے دیکھا کہ ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہر قیدی فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس کے پاس گئے اور انہیں کہا ٹیکس دو، لیکن حضرت عباس نے کہا نہیں، میں کیوں ٹیکس دوں، میں تو پہلے سے مسلمان ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہارا ایمان تمہارے رب کے ہاں محفوظ ہے، لیکن یہاں فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور اقدام تھا تاکہ حضرت عباس کا اصل کردار دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس گئے اور دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن پر سرگرم ہو گئے۔ دراصل بیت عقبہ کے تقریباً 2 سال بعد جب زیادہ تر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر وہ ایک تاجر اور معزز شہری تھے، لیکن دراصل وہ مکہ کے سب سے باخبر شخص مانے جاتے تھے۔ کوئی خبر، کوئی سازش، کوئی خفیہ مشورہ ایسا نہ ہوتا جس کی اطلاع انہیں نہ ملے۔ اسی خاموش دانائی کے سہارے وہ مکہ میں رہ کر مسلمانوں کے لیے وہی کام کرتے رہے جو ایک خفیہ محافظ کرتا ہے۔ وہ ہر عام خبر، ہر پوشیدہ حرکت مدینہ پہنچاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات کی بروقت اطلاع دیتے رہتے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکرٹ ایجنٹ تھے، ایک ایسا کردار جس کے وجود سے خود بہت سے مسلمانوں کو بھی خبر نہ تھی۔ ان کی یہی پوشیدہ خدمت مسلمانوں کو ہمیشہ مکہ والوں سے ایک قدم آگے رکھتی رہی۔ جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ بنو ہاشم کے خلاف نہ لڑیں تاکہ حضرت عباس محفوظ رہیں۔ جب حضرت عباس گرفتار ہوئے تو انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ وہ پہلے سے مسلمان ہیں اور ٹیکس کیوں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارے ایمان کا بدلہ دے گا، لیکن یہاں ٹیکس دینا ضروری ہے۔ ساتھ ہی انہیں بنو ہاشم کے 2 اور لوگوں کا بھی ٹیکس دینا پڑا۔ پھر حضرت عباس کو دوبارہ مکہ بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں سے مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں۔ اسی لیے اگلے سال جب جنگ احد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی مکہ کی فوج کی پوری تیاری اور پلان معلوم ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت عباس مکہ سے ہر چھوٹی بڑی معلومات خفیہ طور پر پہنچاتے رہتے تھے۔ اسی طرح خندق کی جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں سے ایک قدم آگے رہے، اور یوں وقت گزرتا گیا اور وہ لمحہ آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی فتح مکہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے تو حضرت عباس نے بھی محسوس کیا کہ اب چھپنے یا چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہ اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ مسلمانوں کی فوج سے مل گئے اور سب نے مل کر مکہ کی جانب پیش قدمی کی۔ یوں مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کی فتح کے چند دن بعد مسلمانوں کو ایک اور بڑی جنگ حنین کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار حضرت عباس سپاہی نہیں بلکہ ایک بہادر سپاہی کی طرح میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی مسلمان فوج دشمن کی طرف بڑھنے لگے، اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جس سے مسلمان فوج خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر کافروں کی فوج نے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا، لیکن سب پیچھے ہٹ گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادری سے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کی طرف بڑھے، حضرت عباس نے کوشش کی کہ آپ کو روکا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے اتر کر پھر آگے بڑھے اور زور سے اعلان کرتے رہے کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ وہ فوج کو دوبارہ واپس جنگ میں بلائیں۔ حضرت عباس جو ابھی بھی جوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 4 سال بڑے تھے، بلند آواز میں مسلمانوں کو بلا رہے تھے، میری طرف آؤ، اپنے نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور یوں فوج دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی۔ حضرت عباس نے کہا
کہ جیسے ہی میری آواز مسلمانوں تک پہنچی سب نے فوراً اپنے اونٹ موڑ دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے پوری رفتار سے آگے بڑھے۔ کچھ صحابہ اونٹ نہ موڑ سکے تو پیدل ہی جنگ میں شامل ہوئے۔ یوں جلد ہی 12,000 مسلمانوں کی فوج دوبارہ میدان جنگ میں آ گئی اور آخرکار یہ جنگ مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ جنگ جیتنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے اور اس بار اپنے چچا حضرت عباس کو بھی ساتھ لے آئے۔ مسجد نبی کے قریب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے گھر بنوایا اور خود اپنی نگرانی میں چھت پر بارش کا پانی نکالنے کے لیے پائپ بھی لگوایا۔ کچھ عرصے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عباس اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس کے ساتھ خلافت کے اہم مشیروں میں شامل رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن خلیفہ عمر جب حضرت عباس کے گھر کے پاس سے گزرے تو چھت سے ان کے کپڑوں پر گندا پانی گر گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پائپ دوسری طرف موڑ دیا۔ جب حضرت عباس کو معلوم ہوا تو وہ ناراض ہوئے اور سیدھا عدالت پہنچ کر خلیفہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ جب مقدمہ شروع ہوا تو جج نے خلیفہ عمر کو عدالت میں طلب کیا۔ حضرت عباس نے شکایت کی کہ عمر نے ان کی اجازت کے بغیر گھر کی چھت کا راستہ بدل دیا ہے۔ حضرت عمر نے وضاحت دی کہ انہوں نے یہ کام مسلمانوں کی سہولت کے لیے کیا، مگر حضرت عباس نے کہا کہ یہ وہی پائپ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور حضرت عباس کے حق میں فیصلہ مان لیا اور انہیں ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور کہا، میرے کندھوں پر سوار ہو کر پائپ کو ویسے ہی لگا دو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا۔ کچھ برس بعد حضرت عباس نے وہ گھر خلافت کو دے دیا اور مسجد نبی کی توسیع کے دوران وہ گھر اور آس پاس کے دیگر مکانات گرا دیے گئے۔ آخرکار تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں مدینہ بھر کے لوگ امڑ آئے، یہاں تک کہ قبرستان میں قدم رکھنے کی بھی جگہ باقی نہ رہی۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت عباس کی قبر تک پہنچ سکے۔ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ خود خلیفہ عثمان بھی اس میں پھنس گئے۔ حالات سنبھالنے کے لیے انہوں نے پولیس کو بلایا اور حکم دیا کہ لوگوں کو پیچھے ہٹایا جائے، صرف بنو ہاشم کو قریب رہنے دیا جائے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اسلام کے پہلے خفیہ مددگار اور آنے والے عباسی خلافت کے جد امجد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وقت گزرتا گیا اور خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، جنہوں نے تقریباً 100 سال تک اقتدار سنبھالے رکھا، مگر ایک صدی بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی نسل سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے بنو امیہ کے خلاف قیام کیا اور ان سے حکومت حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنے دادا کے نام پر ایک نئی خلافت قائم کی، عباسی خلافت۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے بغداد کو اپنا نیا دارالحکومت بنایا اور یہیں سے مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہوا، جسے تاریخ آج بھی اسلامی سنہری دور یعنی اسلامک گولڈن ایج کے نام سے یاد کرتی ہے۔